وہ دن ہے جب 700 سالہ تاریخ نے آخری سانسیں لی۔ 2 جنوری 1492 وہ دن جب گرناتا کی فضاؤں میں اذانوں کی آواز مدھم پڑ گئی، جب مسجدوں کے مینار خاموش ہو گئے، جب علم کے چراغ بجھنے لگے اور جب ایک عظیم تہذیب نے اپنے زخموں کے ساتھ ہتھیار ڈال دیے۔ 2 جنوری 1492 کو اندلس کے آخری مسلمان بادشاہ ابو عبداللہ گرناتا اور الحمرا کی چابیاں فیڈینس اور ایزابیلا کے ہاتھوں میں دے رہے تھے، لیکن یہ چابیاں صرف لوہے کی نہیں تھی، یہ اذانوں کی چابیاں تھی، مدرسوں کی روشنی کی چابیاں تھی، عدل و انصاف کی عدالتوں کی چابیاں تھی، بازاروں کی رونق، علم کے بہار اور ایک پورے تہذیب کے مستقبل کی چابیاں تھی۔ آج بھی ہر سال 2 جنوری کو گرناتا میں فتح کا جشن منایا جاتا ہے، گھنٹیاں بجتی ہے، جھنڈے لہرائے جاتے ہیں اور ایک قوم اپنے فتح کا جشن مناتی ہے۔ لیکن یہ دن ہم مسلمانوں کے لیے شکست کا دن تھا، انجام کا دن تھا اور ایک زوردار وارننگ بھی۔ کیا آپ کو یاد ہے مسلمان جب اسپین میں داخل ہوئے تھے، طارق بن زیاد کی قیادت میں صرف 12,000 کا لشکر تھا اور 700 سال بعد جب گرناتا گرا تو صرف ایک شہر میں مسلمانوں کی آبادی 50,000 سے بھی زیادہ تھی۔ تو پھر سوال یہ نہیں ہے کہ ہم کم تھے یا زیادہ، اصل سوال یہ ہے کہ ہم اندر سے کتنے ٹوٹ چکے ہیں۔ 2 جنوری کو جو کچھ ہوا وہ ایک بادشاہ کا ہتھیار ڈالنا نہیں تھا، وہ دلوں کا ہتھیار ڈالنا تھا، وہ اتحاد کا مر جانا تھا، وہ آپسی لڑائیاں تھی، تخت کی سازشیں تھی، فرقوں کی نفرتیں تھی اور اقتدار کی ہوس تھی۔ یاد رکھے، قومیں پہلے اپنے اخلاق میں ہارتی ہے، پھر کردار میں، پھر انصاف میں، پھر علم میں اور اس کے بعد دیواریں گرتی ہے، شہر گرتے ہیں اور سلطنتیں مٹ جاتی ہے۔ 2 جنوری مسلمانوں کے لیے ایک بھیانک سبق تھا کہ جب قومیں اپنے اندر غدار پال لیتی ہے، دماغ بند کر لیتی ہے تو دشمنوں کو تلواروں کی ضرورت نہیں پڑتی، قومیں خود اپنے آپ کو گرا لیتی ہے اور وہی ہوا۔ 2 جنوری مسلمانوں کے لیے ایک تلخ بات تھی کہ جب 2 جنوری کی سب سے تلخ بات یہ تھی کہ گرناتا میں مسلمان موجود تھے، گھر تھے، خاندان تھے، بچے تھے، مسجدیں تھی، لیکن حکومت ختم ہو چکی تھی اور جب حکومت ختم ہو جائے تو تحفظ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر تاریخ نے دیکھا، وعدے کیے گئے، معاہدے ہوئے اور آہستہ آہستہ سب کچھ چھنتا چلا گیا۔ یہی تو شکست کا اصل مطلب ہے، ہمیں صرف زمین سے نہیں نکالا جاتا، ہمیں پورے شناخت سے بھی نکال دیا جاتا ہے۔ تو کیا 2 جنوری صرف اسپین کا جشن تھا یا مسلمانوں کے لیے ایک زخم، ایک سبق، ایک لمحہ فکریہ اور ایک آئینہ؟ کیونکہ جب وہ آج گرناتا میں گھنٹیاں بجا رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنے اندر ایک آواز سنائی دینی چاہیے۔ کہیں ہم بھی اپنے گھروں، اپنے شہروں، اپنے مستقبل کی چابیاں آہستہ آہستہ کسی دوسرے کے ہاتھوں میں تو نہیں دے رہے؟ کہیں ہم بھی اندر سے ختم تو نہیں ہو رہے؟ یاد رکھے، قومیں باہر سے نہیں گرتی، اندر سے گرتی ہے، اور جب اندر سے گر جائے تو نہ گرناتا بچتا ہے، نہ الحمرا، نہ گرناتا، نہ شناخت اور نہ ہی عزت۔ چشم کشا تحریر۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنے ماضی سے سبق لے کر حال و مستقبل کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی، باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، بجلی کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔